اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی لوگ؟ خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جوڑے رکھے اور اس کی برکتیں ہم سب پر خاص کرے، اور اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اہل قرآن، اہل اللہ میں ہم سبھی کو شامل فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی ورک شیٹ کے حساب سے آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ لوگوں کو ورک شیٹ دینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ پرنٹ نکلوانے کی کوشش کیجیے گا، دیکھتے ہیں کہ کل تک بھیج دی جائے، اللہ کرے تو آپ لوگوں کو پرنٹ نکلوانے میں آسانی ہو آگے کے لیے۔ آج زوم بھی کچھ کھل نہیں رہا تھا، 2-3 منٹ لیٹ بھی ہوئے۔ چلیں تو شروع کر لیتے ہیں جلدی سے۔ کہاں تک ہو گیا ہے؟ سورۃ الشمس کو ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کی تلاوت لے لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ لاسٹ کا ہی کچھ پارٹ رہ گیا ہے بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ نہیں، سورۃ الشمس ہے جی سر، شمس تھی جی، شمس ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا بھی بتائیے کہ کہاں سے تفسیر ہونی ہے؟ زیادہ شاید 9 تک کی ہو گئی تھی۔ اوکے، چلیں تلاوت لے لیتے ہیں سورۃ الشمس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ورڈ اس کا ریپیٹ ہو چکا ہے کئی بار، تو کوئی کسی ورڈ کا ایسا خاص کسی پاس کوئی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، اس کو آسان طریقے سے لکھنا چاہ رہا ہوں تو پوچھ لیں، ورنہ پھر تفسیر ہی تھوڑا سا ریپیٹ کریں۔ اذم بعث اشقاها، بعث اذم بعث جو ہے انبعث، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عائشہ خاتون آپ بتائیں گی؟ عذرا خاتون؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم ورڈ السلام۔ باہنسا اٹھنا، جی، اس میں جو ورڈ سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے لکھا تھا وہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ باہنسا۔ ہاں، اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ کچھ لکھا ہے؟ جی جی، کیا لکھا ہے؟ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں بعثت، بعثت۔ ہاں، وہی جو ہے عین
بعثت میں آپ دیکھیں گے کہ با عین اور تا دکھ رہا ہے، تو جو بعثت کہتے ہیں نبی کی بعثت ہوئی اس طرح سے جو ہم بتاتے ہیں وہ بعثت جو ہے وہ اردو کا ہی سیم الفاظ ہے بعثت، وہ آپ اس میں یہاں پہ ایڈ کر سکتی ہیں، اس کے معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے بھی انبعثا پہ نہیں لکھا ہوا بعثا تو معلوم ہے، لیکن اور آسان ہم لوگ کہتے ہیں نبی کی بعثت ہوئی، جو بعثت ہوئی کا معنی یہی ہے، سیم میننگ ہے کہ نبی اٹھائے گئے، نبی اٹھے وغیرہ اس طرح سے۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ علی آپ بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ جو آیت نمبر 8 ہے اس میں فجورہا میں کا مطلب تو ہے، اس کو بریک کریں گے کیا؟ ہاں جی، جو ورڈ کا اگر نہیں رہتا جو ہم لوگ سمجھتے ہیں فجور میں، فجور میں نہیں، فجور اور اشقا یہ پورا ورڈ ہے فجور، جی، تو اس کا مسلم سینٹینس کیا بنے گا یہ آیت 8 کا؟ جو ہے فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں آپ دمہ کے ساتھ ہے تو پھر تو بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں فا تو کے میننگ پر ہے یا اس کا خود کا ہے۔ تو فجورہا پورا سینٹینس، جی، فجور مطلب برائی ایسے بن رہا ہے نا؟ ہاں جی بہت زیادہ برا۔ آیت نمبر بتائیے۔ آیت نمبر 8 الہمہا فجورہا و تقواہا، جی تقویٰ کا اپوزٹ ہی ہے فجورہا، اس کا سینٹینس آپ لکھیں، آسان اگر کر کے لکھنا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقویٰ اس پر اس کو سمجھا دیا گیا، یہ کر لیں۔ الہام کے معنی آپ جو آسان نکل رہا ہے، بدی یا اس کی بدی کو آپ کر لیں برائی، پھر اس کی برائی اور اس کا تقویٰ اس کے اوپر اس کو سمجھا دیا گیا، یہ کر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اور کسی کا کوئی کچھ ہے اگر سینٹینس، اور کیونکہ آج نہیں ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس خود ہی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو انشاءاللہ تفسیر شروع کر لیتے ہیں۔ یہ جو اوپن کر کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ آپ لوگ اپنے پاس ورک شیٹ میں ہی اس کے اوپر ایک سلیش ٹائپ ڈال دیا کریں یا پھر سرکل ٹائپ ڈال دیں، تاکہ جو بھی آپ کو معلوم چلتا جائے کہ اس میں 2 ورڈ ہیں، اس میں 2 ورڈ ہیں۔ ایگزام میں یہ بھی آئے گا کہ آپ اس میں سے جو اٹیچ پروناؤن ہے موسٹلی وہ، اور آپ دیکھ رہی ہیں حرف کبھی کبھی جو جن سے ہمارا یہ ہو جاتا ہے نا حرف جر وغیرہ، جیسے بی ہے، لی ہے، یہ بہت چھوٹے والے ہیں حرف جر، تو یہ اٹیچ ہی کرے ہوئے آتے ہیں، یہ ہی آپ ابھی تک دیکھیں گی کہ یہ اٹیچ کیے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کلاس میں ساتھ ساتھ ہی اس کو نشان لگا لیا کریں کہ اس میں ہو سکتا ہے پوچھا جائے کہ اس میں کتنے ورڈ ہیں، جیسے وضحاہا اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو معلوم ہے اس میں کتنے ورڈ ہیں، وضحاہا کوئی بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں، بتائیں۔ مزمہ اور عریج ان کے علاوہ بتائیں۔ نازیہ بولیں۔ جی میم، وا ہے ایک اور کے لیے، پھر ایک ہے دود ہا یا اور پھر ہا، یہ 3 بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو ضحا کا پورا روٹ ورڈ نہیں آ رہا تو آپ اسی میں بتا سکتی ہیں کہ ضاد اور ہا اور اس کے ساتھ ہا الف الگ ہے، 3 اس میں نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ضحا جو آپ کو معلوم ہے کہ صبح کے دودھ کی چڑھتی دودھ کو کہا جاتا ہے، وقت ہے، ضحا بھی ہوتی ہے جس سے وہ واو ہے ایک، اور ہا اٹیچ پروناؤن ہے جو کہ اس کی میننگ میں آ رہی ہر، اور اس کی دھوپ یعنی اور سورج کی دھوپ اس طرح سے آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اوکے چلیں اسی طرح سے پورے 3 اس کے اندر ہم لوگوں کو الحمدللہ ملے ہیں۔ ایک اور ورڈ جی پوچھنا تھا میم، ہاں جی، اینڈ میں واو الف اور نون یہ دونوں بھی پلورل کے لیے یوز ہوں گے نا؟ نہیں، واو الف اور نون، الف نون ڈوئل کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ ابھی ہم لوگوں نے یوز نہیں کیا، چاہے وہ آگے کچھ بھی ہو، الف نون 2 لوگوں کے لیے۔ یہاں پر کہاں پر ہے ورڈ میں اینڈ میں جو نون آتا تو اپن اس کے لیے پلورل کے لیے یوز ہوتا نا، وہ واو نون ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے، لیکن واو الف نون نہیں ہوتا، واو الف سیپریٹ ہوتا ہے۔ جی 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 نہیں وہ الگ ہی بتا رہی ہوں میں، واو الف ایک پلورل کے لیے یوز ہوگا اور پھر نون بھی پلورل کے لیے۔ ہاں جی، آخر میں یا نون یا واو نون ہوتا ہے پلورل کے لیے، جیسے مسلمین، تو یہ جو مسلم کے بعد مسلمین یا نون اسی میں لگ گیا ہے تو یہ اس کے لیے جمع ہے۔
ٹھیک ہے. مسلمون، کافرون، کافرین، یہ سارے کافر ایک اور کافرون اس طرح سے پلورل بن جاتا ہے پھر اسی کا. وہ بھی ہم لوگوں نے لیا نہیں، لیکن اس میں جیسا اگر آئے گا تو پھر سمجھ میں آتا جائے گا. ایک اور ورڈ اور بتائیے. تا بھی جی میم، تا کے لیے جو جی، یوز ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں جو تا یوز تا کرتے بھی ہیں. الگ الگ یوز ہے. اگر اس طرح سے اینڈ میں یوز آتا ہے تو وہ پلورل یہ اس کے لیے میں یا تم اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر یا تعلم یا علم شروع میں آ رہا ہے اس میں یا موسٹلی ہم لوگ کو معلوم ہے تھرڈ پرسن کے لیے نکلتا جا رہا ہے ابھی تک. تعلم تم کے لیے آتا جا رہا ہے. اور ہاں ہمیشہ فیمیل کے لیے لاسٹ میں یوز ہوگا ورڈ کے، پہلے ہاں جی، اسٹارٹنگ. وہ ٹیسٹ پروناؤن ہے جی، یہ ہے. اور اشقاہا یعنی قوم کا، قوم پھر پتہ چلا کہ اگر قوم ہوتی ہے، قوم ہوتا نہیں ہے تو پتہ چلا کہ مؤنث ہے، تو قوم کے لیے پھر ہاں لگ گیا. اس قوم کا جو اشقی تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس طرح سے. تو آپ نیچے دیکھیں اس کے انہی نے ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہے، قوم کا بڑا بدبخت. تو انہوں نے ہاں کو چینج کر کے ہی لکھ دیا، جبکہ ہے نکل کر اس کا بڑا بدبخت. اس سے مراد قوم ہے تو انہوں نے لکھ دیا تاکہ کنفیوژن نہ ہو اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور یہ ماں کیسا آئیڈینٹیفائی کرنا میم کہ وہ الذی کے لیے یوز ہو رہا ہے یا واٹ کے لیے؟ تفسیر سے ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ، یا آپ کو اتنی سمجھ ہو تو تفسیر کو ہی ہم لوگ فالو کرتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، تبھی پتہ چل پاتا ہے. اپنی طرف سے نکالنے کے بجائے تفسیر دیکھ لینی چاہیے، جو مفسرین بڑے عالموں نے نکال کے بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے، وہی فالو کرنا. مطلب اپن خود سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے میم؟ ہو جاتا ہے لیکن کبھی مسٹیک بھی ہونے کی چانسز ہے. آپ خود سے کرنے کے بعد اسے ٹیلی کر لیں کہ آپ نے صحیح کرا کہ نہیں. اوکے. جزاک اللہ. تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. تفسیر فاسٹ الحمدللہ آپ لوگوں کی سب کی ہوئی بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاند کی اور اس کے پیچھے آنے کی. یعنی کہ جب چاند سورج کے پیچھے، یعنی سورج چاند کے پیچھے آ رہا ہے، چاند سورج کے پیچھے آ رہا ہے، ایک ہی جیسا چیز ہے. دن کی جب وہ پورا روشن ہو جاتا ہے، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ڈھانک لیتی ہے، پھیل جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی، یا پھر جس نے اسے بنایا. اگر ہم ماں کو الذی دیکھیں گے، موصولہ کی طرف لے جائیں گے، تو یہ جس نے اسے بنایا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم ہو جائے گی. موسٹلی آپ تفسیروں میں یہی لکھا دیکھیں گے کہ ماں موصولہ الذی پر ہے، اور اس کے علاوہ دوسری بھی ہے. اگر آپ کہیں یہ لکھا دیکھیں کہ آسمان اور اس کے بنانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے، تو یہ بھی کریکٹ ہے کہ بنانے کا کام جو تھا اس کام کی بھی اللہ نے قسم کھائی اور آسمان کی قسم کھائی. تو دو الگ الگ ہیں. کبھی کوشچن میں اگر آپ کو اس طرح کا دکھ جائے تو اس کو فوراً رانگ نہیں کیجیے گا کہ نہیں یہ غلط ہے، کیونکہ دو ہیں تو دونوں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تفسیر شارٹ ہی ہے، اس میں ہم لوگوں نے بس اتنا ہی پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے تفسیر کے لحاظ سے. اس کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طرح زمین اور اس کے بچھانے کی، یا پھر جس نے اسے بچھایا، دونوں صحیح. ونفس اور جان کی، اور جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، یا پھر اس کے ٹھیک ٹھاک کرنے کی قسم اللہ نے کھائی. تو یہ تین جگہ ماں جو ہے الذی اور جس نے، دونوں کی طرف جا رہی ہے. دونوں آپ کو ترجمے معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی، یہ قسم کا جواب آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی اچھائی اور اس کی برائی سمجھا دی ہے. سمجھانا بھی دو طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا، دو طرح سے سمجھانا اس میں بتایا گیا ہے. کہ ایک سمجھانا یہ کہ انسان کی فطرت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ برا ہے، یہ برا ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر اس نے دوسرے کسی لوگوں کا سیکھا سمجھا نہیں ہے کہ یہ کرسچنس کے یہاں برا ہوتا ہے تو ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، یہ اس جگہ برا، یعنی ایک اس کو اپنی خود سے فطرت جو ہے، یعنی اس کو فطرت نہیں بگاڑی جائے تو فطرت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مسلمان کی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے. حدیث میں کہ اسے اس کے ماں باپ یا اس کے آس پاس کی چیزیں اسے نصارا اور یہودی وغیرہ بنا دیتی ہیں، اسے سمجھا کے. تو ہم اگر ایسا آپ کو سوچیں، میرے دل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ برتھ ڈے منا لینا کوئی بری بات تو نہیں ہے، خوشی تو ہو رہے ہیں، گفٹ بھی تو مل رہے ہیں وغیرہ، تو یہ مجھے الہام ہو رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ آپ نے لوگوں کو خوش ہوتے دیکھ لیا ہے. اب آپ کو یہ اس طرح کی تو چیز جو ہے کیا کہ آپ کسی دوسرے سے
इफेक्ट हो के फिर उसको आप कहें कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बुरा है और ये अच्छा है, तो वो तो आपका एक पैमाना आपको मिल गया कि आप दुनियावी हिसाब से उसको नाप तोल रही हैं, वैसा नहीं है। फितरत अपने आप ही अगर आपको ये सब, तो मुश्किल है कि इंसान कहीं ऐसी जगह पर हो किसी चीज से उसको इफेक्ट ना हुआ हो और फितरत उसकी बाकी रह जाए। मोस्टली लोगों की फितरत जो है वो दुनिया के इर्द गिर्द के उसके आसपास के माहौल से बदल जाती है और वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगता है। और फिर बहुत दिनों बाद जब उसे बताया जाता है कि कुरान में ये लिखा हुआ है ये बुरा ये अच्छा है, तब वो उसको जल्दी समझ नहीं आ रहा होता, मान नहीं रहा होता। तो शुरू से ही हमें फितरत को ही अपने में पालना बढ़ाना चाहिए, जो कि क्या है। अब आप कहें कि हमें समझ में नहीं आया था हमारा भी, तो हमारी समझ तो ये थी ना कुरान, यहीं से अगर हम समझकर बच्चों को शुरू से ही बताते रहते, नहीं बेटा पर्दा है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, ऐसे, तो उसको सही लगता कि सही है, अल्लाह ने सही बताया। अगर हम ऐसे कपड़े पहन रहे होते तो आज दूसरों का अट्रैक्ट कर रहे होते, और फिर ये इतना बड़ा गुनाह है, किसी की नजर पड़ना ही जिना के बराबर है। हम अपने आप को इतना सजा धजा के जाएं कि किसी की उल्टी सीधी नजर पड़ने लगे वगैरह, और फिर पता चला कि पर्दा ही सही चीज है। और जब सब कुछ था, जायज था, सब कुछ शुरू से सच बन के जा रहे थे, आज अचानक से कहा जा रहा पर्दा है, अरे ये तो बहुत पुराने लोगों का ख्याल है, अभी तक तो मुझे कोई हार्म नहीं हुआ, मैं तो ऐसी, आपका सबसे बड़ा हार्म क्या हुआ? कितना गुनाह जो था वो जमा होता गया। अगर उस गुनाह से बचने के लिए ही हम देखते, और फिर अगर उस चीज का रीजन भी हमें समझ चले, शरीयत को तो कैसे फॉलो करना है, शरीयत नहीं समझना है कि ये समझ में आ रही है तो मैं फॉलो करूं। बहुत अकल किसी किसी को वही बात नहीं समझ में आ रही होती कि कभी कभी आप बहुत पढ़ाइयाँ करने के बाद आपको वो चीज समझ में आ रही होती कि हाँ ये चीज सही है। अल्लाह ताला आसानी करें। और यहाँ पर फिर हमें कहाँ से लेना है उजूर और तकवा? अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को बता दिया कुरान और हदीस से। फिर जो चीजें ऐसी होती हैं जिसका हदीस में बेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए, फिर उसमें हमारे जो आलिम हैं वो हमें बताते हैं इस हदीस से पता चल रहा है कि हमारे पास ये काम करना भी इसी हदीस में शामिल हो रहा है, इसलिए ये भी इसी गुनाह के बराबर होगा। तो जो पहले कहें कि ये चीजें तो नहीं थी, पता नहीं मोबाइल यूज करना जायज है कि नहीं जायज है, तो सेम उन्हीं हदीसों में इसको डाल डाल के चेक किया जाएगा। जिस तरह से नामहरम को देख देख कर खुश होना, इस तरह के अल्फाज मुझसे कह देना कि ये कितना अच्छा लगता है आदमी के लिए, या ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, ये मुझे बहुत अच्छा, उसको उल्टी सीधी नजर से देखना, उसके फोटो सेव कर ले, ये तो आम जो बात है कि हमें जिस तरह से नहीं नामहरम को देखना है या नामहरम से बचना है। नजर आदमियों के लिए क्या है कि उनको निगाह नीची रखना है, तो इतना आया हुआ है निगाह नीची रखना है, औरत को पर्दे में रहना, और फिर हम उसको चले कोई सामने नहीं तो फोटोज में ही इंजॉय कर रहे हैं। तो हर तरह से जो घूम फिर के अगर जो बात आ रही होती है तो उसके ऊपर फिर आलिम बता ले जाते हैं कि ये ऐसे करना है। तो हर चीज बताई समझाई गई है, बस हमें खूब दुआ करके सही रास्ते को अपनाना है, अल्लाह से मांगे और प्रूफ के साथ चले, हदीस से प्रूफ दलील के साथ चले। एक चीज और जो बताई गई है कि दलील के साथ ही चलना होता है। नबी अल्लाह ताला भी देखें कुरान की, आप देखें जो भी कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं, ये है वो है, जो भी वो बता रहे होते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कोई किताब है उनके पास, कोई प्रूफ है, कहीं लिखा हुआ है उनके पास, कोई लिखवा गया उनको तो मांग लो उनसे। तो दलील अल्लाह ताला भी मांग रहे होते हैं, तो काफिर मुशरिक उल्टी सीधी बातें अगर अल्लाह पे लगा रहे होते हैं तो वो आप कुरान की आयतें देखेंगे आगे जब पढ़ेंगी तो उसमें अल्लाह ताला भी कहते हैं कि दलील लेके आओ। यही चीज एक मेन है हमारे पास भी कि हमें भी कोई चीज फॉलो करनी है, तो आप उसकी पक्की पुख्ता दलील लेके आए। ये बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहुत सारी बातें आलिमों की ऐसी होती हैं जो हदीस से टकरारी होती हैं, हदीस में तो लिखा कर सकते हैं लेकिन हमारे आलिम मना कर रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसे से ऐसे हमारे उसमें नहीं करना, हमारा उसमें ये क्या चीज है कि हमारी उसमें क्या चीज है, हमारे मजहब में, हमारे समझ में, ये क्या किस तरह से, जब नबी की हदीस आ गई तो अब हमें किसी आलिम की जरूरत नहीं है कि हम उनसे कहें। हाँ, समझ के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे ये समझा दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके लिए हमें नहीं कह सकते कि आप इसका कोई तोड़ बता दें। मैं तो सूद वगैरह ले रही हूँ लेकिन इस तरह से ले रही हूँ तो अब ये क्या जायज हो जाएगा, तो फिर आलिम को जी हाँ अगर आप उस तरह से ले रहे हो तो फिर आप पर सूद जायज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब सीधे सीधे सूद की हदीसें आ गई हैं, इंटरेस्ट की हदीसें आ गई हैं, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, ये चीज है। ठीक, कद अफलह मन ज़क्काहा, अब इसी से पता चल रहा है कि जिसने अपनी नफ्स को, यानी कि जो हमारी फितरत है
فطرت ہماری کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے ہماری، ہر مسلمان کی، ہر انسان کی ہوتی ہے. وہی فطرت اگر جس نے باقی رکھی اور پتہ کرتا رہا دین کیا ہے اور اس کو فالو کرتا رہا، من زکاہا، زکا پاک، من زکاہا، جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ اردو الفاظ ہے اور زکاہا آپ دیکھ لیں کہ اسی سے ملتا جلتا آ رہا ہے. زکا تزکیہ کیا یعنی اسے شرک سے، معصیت، شرک ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کر لینا یا ہماری عبادت میں کسی اور کے لیے عبادت شریک کر لینا، تو یہ چیز ہوتی ہے شرک. موٹی موٹی چیز اگر آپ سمجھیں شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرواتے ہیں، وہی ہمیں بڑا کر رہے ہیں، وہی ہمیں کھلا پلا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے کام ہیں. اس میں ہم سمجھے کہ کوئی بھی یہ تعویذ ہماری حفاظت کر رہا گھر کی، اگر اس طرح کا بھی عقیدہ آ گیا ہے تو اس تعویذ میں چاہے جو کچھ لکھا ہو شرک ہو گیا کہ اللہ حفاظت کرنے والے تھے، ہم سمجھنے لگے کہ یہ حفاظت کر رہا ہے. تو ہمارے عقیدے، ہمارے فیت کے حساب سے یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. تو کیا پتہ چلا آلودگی کیا ہے، گندگی کیا ہے؟ من زکاہا، پاک رکھنا ہے کس سے؟ سب سے بڑی ناپاکی، سب سے بڑا جو یہ ہے شرک ہے. مشرک ہی سب سے بڑا ناپاک ہوتا ہے. تو مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ اتنا ناپاک نہیں ہوتا کہ اپنے زبان سے، جیسے کہ کہتے ہیں عزم ہے تم یہ نہیں پڑھو، وہ نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے. اصل وہ ناپاکی ان کی ناپاکی نہیں ہے، اصل ناپاکی شرک ہے. اگر کوئی مشرک ہے تو اسے سب سے بڑا ناپاک سمجھنا چاہیے. تو اللہ کے کاموں میں کسی کو سمجھ لینا، یا پھر ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم جو اپنے کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کسی تعظیم، جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں، چلے ہم سجدہ رکوع کسی کے آگے نہیں کرتے، اللہ کے لیے نماز میں صرف انہی کے لیے کرتے ہیں. ہم چلیں دعائیں بھی کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت اچھے ہیں کہ ہم کسی مزار یا کسی بابا کے پاس جا کے نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں برتھ ڈے منانا شرک نہیں ہے، لیکن برتھ ڈے منانا کافروں کی، ان لوگوں کی، کرسچنز کی مشابہت ہے، یعنی کہ ان کے جیسا ایک کام ہے. تو جو قوم یعنی جو انسان جس انسان کو کی طرح ان کے کام کر رہا ہوتا ہے تو سزا کیا ہے؟ قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو کہے گا ارے میں تو مسلمان تھا، یہ سارے کرسچنز کے بیچ میں کیوں کھڑا ہوں؟ تب پتہ چلے گا کہ بتا دیا گیا تھا کہ تم جیسے کام کرو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امتی اور اس طرح کے کام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ملیں گے، ورنہ اس طرح سے ہوں گے. تو یہ چیز ہے، مشابہت ہو جاتی ہے کہ ان کے جیسا کام منع ہے. یہاں تک کہ دین کا بھی کوئی کام ہوتا تھا کہ وہ روزے رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ ایک روزہ رکھتے میں 2 رکھوں گا، یعنی کہ ان کے ریزمبل نہیں ہونا ہے. وہ بال اپنے نہیں رنگتے ہیں، سفید بال چھوڑ دیتے ہیں کرسچن، تو ہم لوگ کو پتا ملا کہ آپ کلر کر لیں، ان کے جیسا نہیں دکھنا ہے. تو پھر وہ جو چیز پہنتے ہیں وہ کرتے ہیں. آج تو ہم لوگ پورے ڈریس اپ سے لے کے ہر چیز تو کوشش کریں کہ وہ ٹائٹ فٹنگ ڈریسنگ یا اس طرح کا ہم کو ڈھیلا پہننے کا، آپ ڈھیلا ہی ہر چیز پہن لیں چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ جو آپ کی شریعت کے حساب سے پورا ہوتا ہے تو اسی اس میں آ جاتا ہے برتھ ڈے کا بھی. چلیں، تو ہم موسٹلی ہم اپنے یہ بڑے کام تو کسی کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم کیا دے جاتے ہیں؟ تعظیم دے جاتے ہیں. دعا کبھی اگر مانگنا شروع کر دیں یا کچھ اس طرح کا، اتنی زیادہ کسی سے تعظیم، کسی کی عزت کرنا شروع کریں کہ سب سے زیادہ عزت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینی ہے. اور ان کے لیول کی، اب کوئی عالم ہے، کوئی وہ ہیں، اب ان کے آگے کھڑے ہو گئے تو بس اب اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ بس یہ ہمارے ٹیچر ہیں اور یہ وہ ہیں، یہ بابا ہیں یہاں کے، کہ ان کی طرف پیٹ بھی نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، جب جھکے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا طریقہ کہاں ہے؟ کس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم ہاتھ باندھ کے؟ نماز میں کس کے آگے کھڑے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. بس اب اس کے آگے ایسی جھکا سر کہ آنکھیں ہماری سجدے کی جگہ پر ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، تعظیماً ہم کھڑے ہیں. یہ اتنی تعظیم صرف اللہ کی ہے. تو موسٹلی ہم لوگ عبادت میں کسی کو اتنی زیادہ رسپیکٹ دے جانا یا پھر کسی سے اتنی محبت کر جانا جو کہ اللہ کا حق ہے، یہ ساری بھی عبادتیں ہیں. ٹھیک ہے،
تو جو اللہ کا حق ہے وہ پھر ہم عبادت کرتے کرتے تو اس کو بھی ہمیں عبادت ہی سمجھنا ہے، جو کسی اور کو نہیں دینا ہے. تو ہم کہاں پھنستے ہیں؟ ایسی عبادتوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں، شرک میں پڑنے لگ جاتے ہیں. تو شرک کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. تو جس نے اپنی نفس کو شرک سے پاک رکھا، چلیں یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا جو کہ انسان اگر اس کنڈیشن میں مر گیا تو کلیئر ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، کئی جگہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ پھر اس کی معافی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ استغفار نہ کریں جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشرک تھا اور مشرک مرا. تو ان کے لیے جب ہے ہی نہیں تو ان کے لیے پھر دعا کرنے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ مشرک تھا، شرک کرنے والا تھا، اس کے لیے آپ نہ کہیں. میں نے کلیئر ڈیٹیلنگ بتا دی ہے کہ یہ جہنمی ہے. اور کیسا جہنمی ہے؟ ہمیشہ وہیں رہے گا. مسلمان مشرک تھا، ہمیشہ وہیں رہے گا، کیونکہ شرک سے سارے پچھلے گناہ بھی ختم، ثواب بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور بچتا جو کچھ ہے وہ وہی بچتا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے، اپنی سزا کاٹ کے واپس آئے گا، تو شرک ایسا گناہ ہے جس کی سزا ختم نہیں ہوگی اور وہ واپس نہیں آ سکے گا. تو یہ بڑی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا ہے. توحید سمجھنا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ توحید. اس کو سمجھ کے اس کو فالو کرنا ہے. پھر اس کا اپوزٹ بھی سمجھنا ہے، توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اس کو سمجھ کے اس سے بچتے رہنا ہے. اس نے مسلم میں دعا لکھی ہوئی ہے شرک سے بچنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو ہم کو کتنا زیادہ پڑھنا چاہیے. کیا نبی شرک کرنے والے ہو سکتے تھے؟ وہ پڑھا کرتے تھے کہ جانے انجانے اگر مجھ سے شرک ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھیے اس طرح سے. تو کوشش کریں کوئی بھیج دیں اس میں گروپ پر تاکہ ہم سب بھی اسے پڑھنا شروع کر دیں، لکھ کے لگا لیں. اور چھوٹے شرک کیا ہے؟ چھوٹے شرک ہمیں بڑے شرک کی طرف لے جاتے ہیں. شرک اصغر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا لینا. تو ہم کسی کی قسم ہم کب کھاتے ہیں؟ جب ہم اس کو عظیم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کی قسم کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی قسم کھا لی، اب تو یہ مطلب جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ تو بہت بڑی قسم. مطلب سب سے بڑی قسم ہمارے لیے سب سے بڑے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کی قسم کھانا، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لینا. یا اس طرح کا کہنا کہ آپ نے اور اللہ نے اور آپ نے مدد کی، جو اور لگا دیا. اور نہیں، اللہ نے مدد کی پھر آپ نے مدد کر دی. آپ نے سارا دیا، اللہ کی مدد آئی، پھر آپ نے پھر کہہ سکتے ہیں. لیکن اور کہہ دینا تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ورڈز جو ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ کی مدد اور آپ کی مدد میرے کام. تو اور اللہ کے برابر تو ہم نہیں کر سکتے تھے جو ایکول ہو گیا اینڈ. تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہی مدد کی، پھر جو آپ کی تھوڑی بہت تھی اصل تو اللہ کی تھی، آپ کی بھی اللہ کے ذریعے ہی آئی ہے. تو کہنا یہ چیزیں اس طرح کی چھوٹے شرک میں ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ تو ہے کہ میں نے دعا کوئی سی قرآن کی یہ گھر میں لٹکا لی ہے. پہلے تو اس کا خاص صاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جو لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے اسی کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ لٹکی چیز ہی تمہیں نجات دے گی. اللہ تعالیٰ اپنا پلہ ہٹا لیتے ہیں کہ مجھ سے اب مطلب نہیں ہے، تم نے اس کو لٹکایا ہے، اسی سے کہو یہ تمہاری تکلیفیں صحیح کر دے، مجھ سے اب تمہارا کوئی لین دین نہیں بچا. نعوذ باللہ. تو کوئی بھی چیز اگر انسان ایسا کرے کہ میں یہ لے کے میں نے یہ تو کرا ہے، اب اس کا پھر انسان سوچنے لگے کہ ٹوٹل یہی ہے. تو ہماری سوچ کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ نہیں اس کے ذریعے سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہی کرا ہے تو ہی مدد آ رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ شرک اصغر چھوٹا چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر شیطان دھیرے دھیرے بدل کر بہت محنت شروع کرتا ہے. پہلے تو انسان پہ کرتا ہے، پھر اس کی اولاد پہ کرتا ہے. میں کہتا ہے دیکھا تمہارے بابا نے اسے لٹکایا ہوا تھا تبھی تو سب کچھ چل رہا تھا. اب تو وہ جو صرف تھے وہ ان کو کہتا نہیں ان کی عبادت ہی کرا کرتے تھے تمہارے بابا، تو وہ بابا نے تو صرف لٹکایا تھا. بچوں نے کیا کرا؟ انہیں کے آگے پوچھنا اور جھکنا سبھی کچھ شروع کر دیا، کیونکہ شیطان نے یہی سمجھایا کہ یہ ہی سب کچھ تھے. جنریشن لیتا ہے پوری شیطان کہ کس طرح ان کو شرک پر لے آؤں. تو بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں اور اصل میں ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں اور سب کا سب ختم ہو رہا ہوتا ہے. معصیت سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو معصیت سے رکھا. معصیت لکھیے گناہ، معصیت کہتے ہیں گناہ. اس کو بھی ہمیں اپنے آپ کو کیوں یہ تھوڑا سا ڈسکشن آج الحمدللہ یہ اچھے پوائنٹس ہیں جو جس سے ہمیں بچنا ہے. تو کیوں دوسری تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ آپ کا جی انشاءاللہ 15 تک ہے، کوشش کرتے ہیں اس کے ورک شیٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے ختم کریں گے آج. تو گناہ لکھیے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ. معصیت مانے گناہ،
گناہ کبیرہ کون سے؟ جو ہمارے گناہ بڑے گناہ، ایسے گناہ جن کے بارے میں سزا بتا دی گئی ہے، اللہ نے بتا دیا کہ ایسا ایسا کرنے پر یہ جہنم ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس طرح کی جن کی سزائیں ہیں، وہ گناہ جو ہے وہ جن کی سزائیں بتا دی گئی انہیں کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ باقی صغیرہ گناہ وہ ہیں تھوڑا بہت لیٹ کر لیا، آخری وقت میں کر رہے ہیں، جلدی جلدی کر لیا، یا اس طرح کے جو ہیں جن کی خاص سزائیں نہیں بتائی گئی ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کے لیے کیا ہے؟ آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، بتا دی گئی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو کرنے سے ہمارے بیچ کے صغیرہ گناہ اس پیریڈ سے، جیسے فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنے سے، یا ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس کے بیچ کے جو بھی صغیرہ گناہ ہے، یا پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لینے سے ہمارے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی الحمدللہ صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ہمیں چھوڑ کر اس سے توبہ کرنی ہوگی اور اللہ سے اس کی لٹرلی ڈائریکٹ معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ کر رہی تھی، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیے، تو ہی وہ معاف ہوتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہ کا گفٹ معاف ہونے کا کن کو ملتا ہے؟ جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیں بہت نیک بننے کی ضرورت ہے، کتنا اگر ہمیں یہ آفرز چاہیے ہیں تو چھوڑتے جائیں پھر سب کہیں واہ دھیرے دھیرے تو یہ آتی جا رہی ہیں کہ سبھی کچھ چھوڑ دو۔ تو اللہ ہمیں ہمارے استطاعت اپنی اپنی نفس کے حساب سے اللہ تعالیٰ میں چیک کریں گے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا چھوڑ سکتا تھا، کتنا چھوڑا، اسی حساب سے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی اور بڑے گناہوں سے بچنے کی، اس طرح کی، اور جو جتنا ان سب چیزوں سے بچتا ہے اس کے توحید کے لیولز ہیں، اپنے اپنے توحید کے لیول کے حساب سے ہی اس کو اجر ملے گا، اور توحید کا بیسٹ لیول ہمیں لے کے چلنا ہے۔ تو معصیت سے، گناہوں سے بچنا، دیکھیے گا کہ ہمارے کون سے کبیرہ گناہ ہم کر رہے ہیں، جیسے کہ میوزک سننے کے عذاب بتایا، گناہ بتایا گیا ہے نا، کہ کان میں گرم سیسا، مطلب کچھ میٹل وغیرہ پگھلا کر کے، گرم کر کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ شیطان کی غذا ہے۔ میوزک جو ہے وہ شیطان کی غذا ہے۔ ایک دفعہ ایک شیخ کوئی تھے، عالم تھے، ان کے ساتھ کسی جن کا کی جنگ، لڑائی وغیرہ چل رہی تھی، مطلب وہ کسی کے اوپر سوار تھا یا وہ اس کو دور کر رہے تھے یا کچھ اس طرح کا چل رہا تھا، تو انہیں نے قرآن آیتیں وہ پڑھ کے وہ کافی سارا وہ ویک ہو گیا تھا جن۔ تو اس نے کہا کہ بس مجھے 2 گھنٹے تو میوزک سننے دو، پھر دیکھو میں آتا ہوں اور پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس طرح کا مطلب چیلنج تھا کہ ذرا مجھے میری غذا تو دو، مجھے میری طاقت دو، پھر میں آ کے پھر سے تم سے لڑتا ہوں تو میری طاقت آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ خاص اس کے الفاظ تھے، کتنا اندر ہم کوشش کر کے جھاڑو پوچھے دل کو لگا کے صاف کر رہے ہوتے ہیں، یہ گندگی ہٹا وہ گندے، پھر اچانک سے کہیں سے جی یہ شرک کی دعا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے گندگی بھر لیتے ہیں۔ دیکھیں اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، سب طرف سے سننا، اپنی طرف سے آپ کوشش کریں گے میں نہیں سنوں گی، میں نہیں کروں گی وغیرہ، اور جتنی استطاعت ہو، دھیرے، اچانک سے نہیں صحیح ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے اسٹیپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا کریں گے۔ تو بڑا کبیرہ گناہوں سے اپنے چن کے اللہ سے توبہ کر لیں، پھر بھی ہو جاتا ہے دوبارہ تو ہارے نہیں۔ آپ کہیں کہ اللہ نے تو منع کیا اس طرح سے کہ آج توبہ کی، کل پھر کر لیا، پھر توبہ کی، پھر تو یہ ایک روٹین نہیں بنا لے، لیکن ہاں سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے توبہ کے لیے بھی ایک دعا ہے کہ آپ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی توبہ عطا کر کہ میں اس کے بعد اس کو ریپیٹ نہ کروں، ایسی بھی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ آپ کو دعائیں نہیں یاد ہے تو آپ وہ فیلنگ لائیں اور کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسی توبہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ میں وہ گناہ چھوڑ سکوں، ریپیٹ نہ کروں اسے۔ پھر بھی ہو جائے تو پھر آپ اللہ کی طرف ہی جائیے، شیطان کی بات نہیں سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ لو بار بار تو تم توبہ کر رہی ہو، بار بار ایسے تو اللہ تعالیٰ بھی مانیں گے، تو یہ تو مذاق ہو گیا، اللہ سے چھوڑ ہی دو تم، اب دیکھا جائے گا، تم تو کوشش کر رہی تھی، اب جیسی ہو ویسے ہی بنی رہو۔ نہیں، اس کے اوپر تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، مرتے دم تک توبہ کا سلسلہ اگر چلتا رہا، نہیں ہوتا رہا سچی توبہ، پھر بھی کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا تھا؟ اخلاقی السلام علیکم۔ آلائشوں سے یہ پہلے پاک بھی کیا بھیجے تھے نا کیا؟ جی یہ ناظمہ؟ دعا آپ پہلے بھی بھیجے تھے نا جی؟ جی بھیجے ہوں گے، کیونکہ شرک اور توحید تو چلتے ہی رہتا ہے ٹاپک میں، تو بھیجا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک۔ عظمیٰ آپ دیکھ لیں گروپ پہ بھیج دیں، اگر نہیں جی ابھی بھیجیے، پہلے بھی بھیج چکے تھے۔
جی ہمیں لگ رہا ہے پہلے بھی آ چکی. چلیں آپ کسی پاس نہیں لکھی تھی تو اسے لکھ لیں, یاد کر لیں, کہیں ایسی جگہ لگا لیں جہاں آپ دن بھر میں گزرتی ہوں, ایک دفعہ پڑھ لیں, ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. اس کے بعد لکھی ہوئی ہے تیسرا, ویسے تو سبھی اسی کے اندر آ رہے تھے, ہر چیز سے پاک رکھنا ہے, لیکن انہوں نے موٹی موٹی بڑی چیزیں لکھ دی جس کے اوپر شرک تھا, معصیت, کبیرہ گناہ وغیرہ تھے. اس کے بعد اب آ رہا اخلاقی آلائش, یہ بھی بہت ہی بڑی چیز ہے. اخلاق کا بہت زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ کو اچھا صاف دل, نیک انسان, اچھے برتاؤ والا یہ پسند ہے, کیونکہ یہ اللہ کی خود کی صفات ہے, رحم دلی. اور یہ تو وہ اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور اگر ہم ہوتے ہیں تو وہ نفاق ہونے کی پھر وہ ایک وہ ہے کہ کہیں نفاق نہ ہو جائے. نفاق کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں تو کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور. تو چلیں عبادت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو منافق پھر بن جاتا ہے. منافق بھی بہت ہی برا ہوتا ہے اللہ کے. اگر کوئی اتنا زیادہ نفاق کر رہا ہے کہ وہ دل سے تو مسلمانوں کو برا اور یہ وہ سمجھ رہا ہے, اور پھر مسلمان کی ساری باتیں بری ہیں, لیکن مجبوراً وہ کر رہا ہے, تو پھر وہ منافق, پکا منافق ہی ہے. اور اس کا کوئی عمل, یعنی کہ اس کا ایمان یہاں تک لانا, وہ بھی قبول نہیں ہوتا, اور وہ مسلمان کے دائرے سے خارج ہی ہوتا ہے. کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں, خراب ہے, لیکن وہ ظاہری طور پر مجبوراً گھر والوں کی وجہ سے, کسی وجہ سے نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, ایسا پھر یہ دل میں کچھ اور باہر کچھ, ایسے نفاق کہتے ہیں. اس چیز کو پھر چھوٹے درجے پر بھی ہوتا ہے. ہمارا چھوٹا لیول کیسا ہوتا ہے نفاق کا, کہ ہم کسی اپنی سہیلی کی کوئی چیز کو برداشت, پیٹ پیچھے تو نہیں ہے یہ وہ کرتے ہیں, لیکن سامنے آ جائے تو پھر اس کو دکھاوا کر کے کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ کے دل کی جو بات ہے وہ اسے آپ منہ پہ کہہ دیں کہ نہیں تمہاری یہ چیزیں مجھے پسند ہے, آپ اس کا دل ہی توڑ دیں, اس سے اسی طرح بات کرنا شروع. آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے دل میں یہ خیال آنا کہ چلو یہ ایسی ہی ہے, مجھے کسی طرح اس کو ایسے ہی وہ کرنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں لڑائی ہوئی جا رہی, کچھ ہو جا رہا, تو کوشش کر کے اس سے دور رہیں. یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ضرورت پہ کام آ جائیں, لیکن ہر وقت اب بیٹھ کے گوسپ اور الٹی سیدھی باتیں پھر نکلنا, پھر اس میں سے کوئی بات بری لگ جائے, پھر لڑائی ہو, یہ چیز آپ پھر ایسے لوگوں سے کم کر لیں. تو اخلاق بھی ہمارا بہترین ہونا چاہیے. کسی سے ملیں, اٹھے بیٹھے تو ٹوٹل ہمیں قرآن, حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, آپ کو نہیں معلوم میں کیسے اچھی ہوں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے, یعنی کہ بہترین ہمارے لیے ایک وہ ہیں آئیڈیل, جن کو ہمیں لے کر اپنے اوپر ڈال کے پھر چلنا ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے غلاموں سے بات کی تھی, انہوں نے کس طرح سے اپنی گھر والوں سے بات کی تھی. اپنی بیٹی ان کی گھر میں انٹر ہوتی تھی تو اس کا ماتھا چومنا, کھڑے ہو جانا اس کے لیے پیار کی وجہ سے وغیرہ, اس طرح کا گھر میں آنا. آج تو اگر باپ ماں اس طرح کے ہوتے ہیں, بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر یہ لوگ کہیں باہر چلے جائیں, تو ہم لوگ اپنی مرضی کر لیں یا اچھا لگے, اس طرح کا خوف یا یہ چیزیں پھر ہے. تو ایک گھر, سب سے پہلی چیز آپ کا اخلاق کہاں دکھنا چاہیے, گھر میں, کیونکہ باہر تو ہم کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں. اصل ہمارا اخلاق کہاں دکھتا ہے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنا ہے, ساتھ ساتھ گھر میں بھی. اخروی فوز فلاح سے ہم کنار ہوگا. وہ اخروی فوز اور فلاح, اخروی مانے دنیا اور آخرت والی جو بات لکھی, اخروی یہاں پہ جو لکھا ہوا وہ آخرت, جو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے گا. تو یہ گنے چنے نہیں ہیں, اس میں اور بھی آئیں گے, یہ صرف اتنے 3 پوائنٹ نہیں ہے, شرک, معصیت اور خلاف, اور بھی آئیں گے. یہ کچھ لکھے ہیں انہوں نے. اپنے آپ کو جس نے پاک رکھا وہ کیا ہوگا, آخرت کی فوز, فوز بھی کہتے ہیں کامیابی کو, فلاح کامیابی, جو آخرت کی کامیابی ہے اس سے ہم کنار ہوگا, وہ اس کو ملے گی. یہ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی اختیار کریں, کیونکہ جس نے فجور اور تقوی اللہ نے بتا دیا ہے, جو تقوی والے ہیں وہی اپنے آپ کو زکا پاک رکھ سکیں گے. آیت نمبر 10 تھی, 9 تھی, قد افلح من زکاہا, بس کامیاب ہو گیا, فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک رکھا. وقد خواب من دساہا, اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا. من دساہا, جس شخص نے کو دبا دیا, نفس کو دبا دیا, جس نے نفس کو دبا دیا. دسا کے آگے پڑھ, یعنی گمراہ کر دیا, وہ خسارے میں ہے. دسا تدسیس سے ہے, جس کے معنی ہیں
ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ دسا قرآن کا ہی الفاظ آیا ہے, اور دسا کے معنی کیا ہے کہ ایک چیز تھی, تو اب ہمیں پتہ چلا اس ورڈ سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے. اب ہم نے اسے کیا لکھا دسا کے معنی کہ چھپا دیا, اور اس کو کسی ایک چیز سے دوسری چیز کو چھپا دینا. تو جو ہم نے باہر سے سیکھا ہوا تھا یہ اچھا ہوتا ہے, یہ کرنا چاہیے, یہ ایسے کرنے سے خوشی آتی ہے, اور پارٹیاں ہو, یہ ہو وہ, اب ہم کہیں گے یہی اچھا ہے. تو ہم اصل میں اصلی چیز کو ہم نے دبا دیا ہے, چھپا دیا, اس کے اوپر ہم دوسری چیز لے کر آ گئے ہیں. تو وہ ہے, تو جس نے اس طرح کا کر لیا ہے وہ کیا ہو جائے گا, یقیناً خوابہ, نامراد ہوگا اور ناکام ہو جائے گا. تو سب سے بڑی نامرادی ناکامی کیا ہے, آخرت کی, کہ وہ جنت اور اللہ کی رضا سے دور ہوا. تو پھر تو جو سلسلہ شروع ہوگا قبر سے اٹھنے سے لے کے ہی اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. کوئی گناہ کسی وجہ سے, کسی گناہ کی وجہ سے وہ چیٹی کے جتنا چھوٹا ہوگا تو اس کو لوگ روند کے جا رہے ہوں گے, نعوذ باللہ. تو وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, بہت ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو جائیں گی. پھر جہنم, تو کیا بنے گا. ابھی ہم دیکھیں کہ تھوڑا اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے, جلدی ہم بچوں کو پکڑ لیتے ہیں, بیٹھ جاؤ بچوں, چلو نہیں یہ وہ. تو آنکھیں اگر نہ ہوں گی تو کیا, کہاں جائیں گے, پہلے ہی نہیں معلوم ہوگا کہ کہاں جائیں گے. اور پھر آپ شور سن رہے ہوں گے کہ ادھر جا رہے ہیں لوگ, ادھر جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کہاں جانا ہے. تو کہے گا اللہ تعالیٰ میری تو آنکھیں ہوتی تھی, یہ کیا ہے, میری ابھی آنکھیں کیوں نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا کہ تم دنیا میں میری آیتوں کو نہیں دیکھتے تھے, آج ہم نے دیکھنے والی چیز ہی لے لی, آنکھیں ہی لے لی. تو اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں قرآن کو بہت دیکھیں گی, جبھی تو اسے پڑھیں گی, جبھی تو اسے لکھیں گی, جبھی تو اسے سمجھیں گی. چلیں, ایک کو دوسری چیز سے چھپا دیا. دساہا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا, اور اسے اللہ کی اطاعت اور علم صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا. مشہود ہوگا یہ, شاہد گواہ. یا اس کو دبا دیا, یعنی نیکی کی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کی بجائے اس کو دبا دیا. چلیں ایک ایک ورڈ کو سمجھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ابھی ہم بتا رہے تھے وہی ہی ساری باتیں لکھی ہیں, کہ ہم نے جو ہمارے اندر فطرت تھی اس کو ہم کس طرح سے اس کو پروان چڑھائیں گے. لکھا اس کو ٹھیک ٹھاک دے کے اس کو فیڈ کرنا تھا, اس کو اور اچھا کرنا تھا, اس کو بڑا کرنا تھا. اس کا طریقہ کیا تھا, یہاں خود لکھا ہوا ہے, اللہ کی اطاعت, کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے, عمل صالح, نیک کام کرتے رہتے. اب لوگ کہتے ہیں بس مسلمان ہیں, دل ہمارا اچھا رہنا چاہیے, کام تو ہم بالکل ویسے کر رہے ہیں, دل میں ہمارے بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن کام ہم گناہ کے کرتے ہیں. بس انف ہے کہ ہمارا دل ہی اچھا ہو جائے اور عمل زیرو ہو. کیسے دل اچھا ہوگا جب تک عمل ہی زیرو ہوگا, ہمارا نیک عمل نہیں ہوں گے تو وہ دل بیکار ہی ہوگا اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے. تو بس یہ کہنے والی بات ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کو بہت زیادہ شیطان نے یہی کہہ کے بہلا لیا ہے کیا, کہ دل میں نیکی کافی ہے, تم دل کے اچھے ہو. اب جب تم کو کچھ وہ ملے گا تب نماز پڑھنا, ابھی بس کسی کے ساتھ برا نہیں کرو, یہ نہیں کرو. ایک آدھ کچھ اچھائی کا دکھا کے کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو, انف ہے, اب رک جاؤ, اب کوئی اور نیکی کا کام نہیں, دل تمہارا اچھا ہے اتنے کافی. دل میں اسلام رکھو, دل میں رکھو ساری, دل میں رہ کے عمل میں نہیں آتا. تو ہم لوگوں نے ابھی اتنے دنوں سے چلے آ رہے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات ایک ساتھ لکھا ہوتا ہے, تو کمپلسری ہے ایک کا دوسرا جوڑا. اگر یہ جوڑا نہیں ہے آپ کے پاس تو پہلی چیز خراب, بیکار ہے. صرف ایمان بیکار ہے اگر عمل صالح نہیں, صرف عمل صالح بیکار ہے اگر ایمان نہیں. تو یہ جوڑا ہے جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. تو فطرت تو ہماری اچھی تھی, اب ہم نے اس کو دین کی پڑھائیاں کر کے, کہ اللہ کی اطاعت کو کر کے, کہ اللہ نے ایسا کرنے کہا ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے, یہ چیزیں چھوڑ کے رکھی ہوئی تھیں. پھر اپنی مرضی کا سب چیزیں کرتے رہے, پتا بھی نہیں کیا کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے. اطاعت اللہ کو فالو کرنا, اللہ نے جو کرنے کہا ہے وہ کرنا, جس سے رکنے کہا ہے رک جانا, یہ اطاعت کے اندر آئے گا. پھر نیک کام کرنا, پھر یہی ہے نیک کام, اللہ نے یہ بتا دیا یہ نیک کام ہے, اس کو کرنا شروع کر دینا چاہیے. یہ برائی ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ تھا کہ ہم اس کو فیڈ کرتے اپنی نفس کو, اور
ایسا ہی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح جس کنڈیشن میں ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو فیڈ کرنا ایزی ہوتا ہے, لیکن اس کے اپوزٹ آپ لے کے جائیں تو وہ مشکل ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے مشکل کام کو اپنانے کے لیے اتنے طریقے بنائے ہیں کہ ہر طرح کے اسکولوں میں بچوں کو داخل کر دینا, ہر طرح کی چیزوں کے ساتھ چھوڑ دینا, ہر طرح کے. تو یہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا چیزیں پرووائڈ کی تھی تب جا کے وہ آلودہ ہو گئی, خراب ہو گئی, دسا ہو گئی, چھپ گئی. تو ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے تھا, جیسے ہم پیدا ہوئے تھے اسی پر پھر ہمیں قرآن اور ان سب کی تعلیمات دیکھ کر کے پھر اگر اس کے اوپر آپ لے کے آئیں تو آپ دیکھیں کہ آج کل ماشاءاللہ کئی سارے اکیڈمی میں اس طرح کے بھی بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بہترین اجر عطا کرے, اور ہمارے بچوں کو بھی, ہم سبھی کے بچوں کو ہمیں خود ایسا بنا دے کہ وہ خود اتنا اچھے خود ہی سے تفسیر, کوئی ٹف نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ خود تفسیر پڑھ کے نکلے جا رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے ان کے درس سنے, ان کو کرے اور صحیح تفسیریں معلوم, اور آج بنا کسی عربی مدرسے کے گئے ہوئے ہی وہ لوگ سبحان اللہ پڑھانے کے لیول پر ہیں, اور ایج ہے 14-15 اس طرح کی. یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے, یہ ان کی ماں باپ کی نیکی اور ان کی خود کی کہ انہوں نے اس طرف ڈالا ہوگا, یا جس طرح سے بھی تو الحمدللہ اللہ کی خاص عطاعت ہوگی وہ لوگ بچے ہوئے ہیں. اتنے خطرناک ماحول میں بھی ان کے پاس موبائل نہیں ہے بھی تو بس وہ کال آتی ہے ممی کی کہ کہاں ہو, گھر آ جاؤ بیٹا, بس اتنی ہے بات. تو اس طرح کے لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ ساری چیز, تو یہی دنیا ہے, یہ ہم مسلمانوں کی دنیا ہے. لوگ کہتے ہیں جن کے پاس موبائل نہیں وہ بیکار ہے. نہیں, آپ بولنے دیں, یہ شیطانی جملے ہیں جو کہ من الجنتی والناس میں سے آپ کے پاس آتے ہی رہیں گے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ خناس کے وسوسوں سے پناہ مانگو, جو کہ جن بھی ہوگا اور انسان بھی ہوگا. ارے تمہارے پاس وہ نہیں, تم یہ نہیں دیکھتی, تمہارے انسٹاگرام نہیں ہے, تم ایسی ہو ویسی ہو. آپ خوش ہوئے دل ہی دل, کیونکہ آپ اس کو سمجھائیں گے نا میں اللہ والی, وہ نہیں سمجھے گی. آپ دل ہی دل خوش ہوئیں, کہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں, میں قرآن کی تفسیر جوائن کیے ہوئے ہوں, میں اللہ کی فرمان کو سن کے جس دن لوگ کہیں گے کہ لو میری دوستیں لے لو, میرے گھر والے لے لو, ان سے لے لو, ان کو لے لو, لیکن مجھے میرے بچے لے لو, کہیں گے لوگ, اور کہیں گے مجھے دوزخ سے بچا لو. 29 میں ہی ہے یہ سورہ. کہیں گے کہ میری بیوی لے لو, میرے بچے لے لو, مجھے دوزخ سے بچا لو. تو اس سے میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں بچانے کے لیے. تو یہ چیزیں پھر انشاءاللہ آپ کو نیک رکھنے میں کام آئیں گی. اور پھر اس کو دبا دیا, یعنی نیکی فطرت کی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرت میں دیا ہوا تھا, ہم کو اسی طرح کا بنایا تھا, اس کو ہم بدلتے یہ اچھا ہے پر لے کے آ گئے. یوں یہ لفظ یہاں تزکیے کے مقابل اس کے مخالف مفہوم میں استعمال ہوا ہے. تزکیہ جو تھا یعنی کہ دسا کے معنی ہوتا ہے ویسے دبا دینا, لیکن کس کے اپوزٹ میں یوز کیا گیا ہے, مخالف میں, مفہوم معنی سمجھ ہوتا ہے. تزکیہ پاکی کے اپوزٹ میں یوز کیا گیا ہے, اس لیے اس کو ہم لوگ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بعض لوگ اس کے ترجمے میں جس نے اسے ناپاک رکھا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکی کے اپوزٹ اسے یوز کیا گیا ہے, تو ناپاک کر دیا اسے کہتے ہیں. لیکن آپ نے اچھے ڈیٹیل میں سمجھا کہ دسا کیا چیز ہے اور انسان کس کو دبا دیتا ہے. اور جب آپ کہیں کہ میرے پاس نہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس فطری طور پہ اللہ نے انسان کو ایسے ہی پیدا کیا تھا, ہمیں اسے پال پوس کر زندہ رکھنا تھا. اور روح ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک دن غذا نہ دیں تو وہ مر جاتی. روح کی غذا کیا ہے؟ تو پھر وہ مر کے دوبارہ جب زندہ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم پالتے پوستے ہیں. تو وہ جسم تو ایسا ہے کہ آپ 14-15 دن بھی بغیر کھائے پیے, آپ نے سنا ہوگا کہ انسان زندہ رہا, تکلیف پریشانی جو کچھ رہی, لیکن ایسا نہیں ایک دن کھانا نہیں ملا تو مر گیا. ہاں, روح ایسی ہے جس کو ایک دن غذا نہیں ملے, کھانا نہیں ملے تو مر جاتی. کتنی ضرورت ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں اور اپنی روح کو زندہ رکھیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جس کے گھر میں قرآن نہیں پڑھے جاتے, وہ گھر سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی, سے مراد قرآن نہیں پڑھے جاتے ہی ہیں, تو وہ گھر قبرستان ہے, یعنی کہ سب مردہ ہے, وہاں کوئی زندہ ہی نہیں. اصل روح مری ہوئی ہے, وہ سانسیں چل بھی رہی ہوں تو وہ مردہ ہی ڈکلیئر کر دیا گیا, مرے. تو اپنے گھروں کو ان سب چیزیں اللہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی توفیق عطا کرے, ہمارے گھر والوں کو بھی کرنے کی اس طرح سے جہاں اللہ کے نام روشن. یہاں کے مدرسوں میں جاتے تھے بچے کو لے کے, تو سبحان اللہ ایسی دعا نکلتی تھی, ایک سارے کلاسز سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے حفظ کر رہے ہیں, سب کے اسکارف بنے ہوئے ہیں, سب چھوٹے چھوٹے برقع پہن کے باہر نکل رہے ہیں. تو اتنی خوشی, ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے نکلو ہی نہیں باہر, بس یہیں گھر بن جائے, اسی میں جیتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ
ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمت کر کے ایسی جگہوں پہ ڈالیں، اور اگر کون اس میں بڑے بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی عزت نہیں ملے گی، چلیں ڈال بھی دیں آپ بڑے اسکول میں، منع نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہ تم نہیں ڈالو، کہیں کہہ دیتے نا کہ کوئی مسلمان ایسے اسکولوں میں نہیں پڑھے گا، تب ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی شرمسار اور سر جھکا کے ہم کو منع ہے ایسے اسکولوں میں منع نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ بھی ایک ہماری عزت رکھی ہے، تو ہمیں بھی اپنے دین کی عزت رکھنا چاہیے کہ آپ کو کسی لیول پہ دین کی بھی پڑھائیاں کمپلسری کنٹینیو رکھنی ہے، خود بھی بچوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پارٹ ٹائم نکال کے اور اٹس اوکے میں فری تھی تو میں نے جوائن کیا ہے، یہ نہیں ہے، اس کو آپ اپنا بیسٹ، اب آپ اس کی اہمیت سمجھتی جا رہی ہے، اس کو بیسٹ لیول پہ لے کے جائیں، اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد تھا جو اللہ نے کچھ بندوں میں سے ہمیں بھی توفیق دے دی اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ چلیں اس کا الحمدللہ جس میننگ بھی ہم لوگ کو پتا چل گئی کہ اصل معنی دبانا ہے لیکن ناپاک کر دیا اس وجہ سے لکھا ہے، تو آپ کو دونوں میننگ آنی چاہیے تفسیر روٹ کے لحاظ سے۔ بتائیے نا، جی دساہا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ دساہا دال اور ڈبل سین یہ ہے، اور اس کے معنی یہاں پورا ڈیٹیل میں بھی لکھے ہیں کہ دوسری چیز میں چھپا دینا، کسی چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا کہتے ہیں دسا، وہ کس طرح سے ہماری اصلی فطرت جو تھی تو ہم نے اس کو گندی فطرت میں چھپا کے رکھ دیا ہے، جبکہ وہ ہے ہمارے اندر ابھی بھی، تو اس کو ہمیں فیڈ کرنا ہے، پاک کرنا ہے، صاف رکھنا ہے، کیسے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، نیک عمل کر کے، اس طرح سے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 11 بِطَغْوَاهَا، کیا تھا 11 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، اس کو ہم لوگ سمجھ چکے تھے، تو پھر سے تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ طغیان سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے، آپ نے بہت جگہ اس کو دیکھا ہوگا، طغیان یعنی سرکش، حد سے بڑھا ہوا، اپنی جو لیمٹس تھی، تو وہ لیمٹس کیا ہے؟ ہماری لیمٹس کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی، ان لیمٹ کو پار کر کے جو نکل جائے تو پھر وہ طغا میں پہنچ جاتا ہے، طغیان بن جاتا ہے، اور پھر اسے یہ کہتے ہیں تو جھٹلایا، تکذیب پر آمادہ کیا، جو اس کا حد، کس نے اس کو جھٹلانے کے لیے آمادہ کیا، اس کو لے کر آیا کہ تم جھوٹ بول دو؟ اس کی سرکشی نے، ٹھیک ہے، جو اس قوم کا قوم سمود نے کیوں جھٹلا دیا؟ کیونکہ وہ حد سے بڑے ہوئے تھے، اپنی جو بھی تھے وہ جتنا بتایا گیا تھا اس سے حد سے بڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا اور جھٹلا دیا کہ ایسا کچھ نہیں۔ اِذِ انبعث أشقاها، جس کا نام تفسیر قداد بن سالف بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایک نہیں یہ کام کرا تھا، جو کہ اس وقت انہوں نے سب بات چیت کی اور کہا کہ نہیں، اس کو کاٹ دیں گے اٹھنی کو اور ختم کریں گے یہ قصہ، بہت دن سے یہ ناٹک چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر انہوں نے، تو جو ایک نے یہ کام کیا تھا، تو آپ دیکھیں اگر ڈسکس کر کے آپ کہیں کہ ہاں ڈسکشن ہو کے سب راضی تھے اور پھر کسی ایک نے وہ کام کر لیا، یا پھر ڈسکشن نہیں بھی ہوا تھا، آپ وہیں کھڑے تھے اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں دکھایا، تو موسٹلی آپ گناہ کی جگہوں سے ہمیں دور ہٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، گناہ کے جہاں پر ہو رہا ہو وہاں سے ہمیں دور ہٹ جانا چاہیے، ورنہ ہم انہی لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کاٹا تو ایک نے تھا، ڈسکشن کچھ نے کیا ہوگا، سزا سب پر آئی تھی، کیونکہ پھر کسی نے روکا نہیں، تو ہمارا روکنا بھی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ فتنہ ہو جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی، پکڑ کے لوگ قتل کر دیں گے، ہمیں ہی مار ڈالیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ آخری زمانے میں فتنہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس وقت پھر اپنی جان کو بچانا یا اپنے ایمان کو بچانا ہی مین ہو جائے گا، تو جو جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھا رہے، اس طرح سے، یعنی کہ پھر آپ کچھ تو دیکھ لیں جہاں آپ کی پہنچ ہو، آپ اس کو منع کریں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لڑائیاں ہو جائیں گی، میری ناک کٹ جائے گی والی بات نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ پلٹ کے نہیں مانیں گے تو ہاں پھر اس کے اوپر تو وتواصوا بالحق کے بعد کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، موسٹلی لوگ نہیں مانیں گے تو تانے دیں گے، لڑائی کریں گے، کہ خود 2-4 دن پہلے تو خود ہی اس میں آ کے اسلا خدا کرتی تھی اور آج تھوڑے سے کلاسز کر لیے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھ رہی ہے، ہم کو ہمارے اللہ کرے کہ ہمیں اچھا بولنے کا طریقہ آ جائے اور لوگ یہ بھی کہیں گے
تو जब आप वतवासौ बिल हक करेंगे तो वतवासौ बिस सब्र भी कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। तो असल बात है कि यहाँ पर सभी के ऊपर जो आई, हमें भी गुनाह की जगहें जहाँ हो रही हों, आपसे अगर कोशिश होता है कि आप उसे रोक दें, आप उसे रुकवा दें, आपसे कोशिश, आपको लगता है कि नहीं ये हो सकेगी बात, तो उसको किनारे ले जाके बता दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है तो कम से कम आप उस जगह से हट जाएं कि जहाँ पर कुछ लोग मिलके ये काम कर रहे हों और कहें कि मैं इसमें हिस्सेदार नहीं हूँ। तो जो उसका जो एक था बहुत बड़ा अश्का कौम का, फिर वो जिसका इसका नाम भी यहाँ पे मुफस्सिरीन ने दिया हुआ है, तो कोई कंपल्सरी नहीं है नाम वगैरह जाना, लेकिन हाँ ये है कि वो फिर क्या बन गया, रईस अल अश्का। शकी कहते हैं बुरे को, अश्का बहुत बुरा हो, बड़ा बदबख्त, यानी सुपरलेटिव डिग्री में ये लिखा हुआ है। तो जो अश्किया बन गया, सबसे बड़ा बदबख्त, फिर उसका नाम आ गया। और आयत नंबर 13, तो उन्हें रसूल अल्लाह ने कहा, अल्लाह की ऊँटनी की हिफाजत करो और उसके पानी की। तो आयत नंबर 13 नीचे, उस ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, हिफाजत करो उसकी तरफ। इसी तरह उसके लिए पानी पीने का जो दिन हो उसमें भी गड़बड़ी ना की जाए। ऊँटनी और कौम समूदियों के लिए पानी का एक एक दिन मुकर्रर कर दिया गया था। ऊँटनी की हिफाजत की ताकीद की गई, लेकिन उन जालिमों ने परवाह नहीं की। ठीक है, तो ये कौम हम लोग किस्सा पहले सुन चुके हैं, अभी हमने बता दिया था कि जब वो उन्होंने डिमांड की थी कि हम तुम्हें मान लेंगे, ऐसी ऐसी ऊँटनी इस पहाड़ में से निकाल के दिखाओ, प्रेग्नेंट भी हो, ये हो वो। तो जब उन्होंने निकाल के दिखा दी तो फिर कुछ दिन मामला रुका रहा, ईमान ले आने वाले ले आए, कुछ लोग सिर्फ दिल ही दिल ऐसे सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने उठने का फिर ऑर्डर भी आया कि इस तरह से एक दिन तुम पानी पियोगे, एक दिन ये पानी पिएगी, और इसकी हिफाजत करते रहना, जहाँ मर्जी आए जाएगी खाएगी। तो लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों ने इसे काट दिया। जी अरीज बोले। मैम कौम समूद ने कौन सी हक बात को झुटलाया था? ये कि उन्होंने उठने की जो बात कही थी उसको नहीं माना और अपने नबी पर ईमान नहीं लाए, ये सारी बातें उन्होंने झुटला दी। वो कह रहे थे ईमान ले आएंगे हम लोग, लेकिन आप पहले अपना कुछ मौजूदा तो दिखाएं कि आप इस तरह से ये करें, तो ये इस तरह की चीज मुझे निकाल के दिखाइए, फिर हम लोग ईमान। लेकिन उन्होंने नहीं ईमान लाए, नहीं ईमान लाए के साथ साथ जो मौजूदा था ऊँटनी, उसे काट भी दिया। आयत नंबर 14, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। उनके रब गुनाह की वजह से उन पर तबाही डाल दी उनके रब ने, और उनका सफाया कर दिया। फ़सव्वाहा ठीक कर दिया उन्हें, ठीक ठाक, यानी सफाया कर दिया, ठिकाने लगा दिया वगैरह। बुराई पर नकीरा करने वाली कौम बुराई में शरीक समझी जाएगी। नकीर न करने वाली कौम, ठीक है, यानी कि इनकार न करने वाली कौम भी, जो बात अभी हम बता रहे थे कि मुंह बंद किए हम भी वहीं खड़े रह के तमाशा अगर देखते रहें कि देखें तो कैसे चल रहा था, कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, नाउजुबिल्ला, तो ऐसा ना हो कि हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएं। ये काम एक ही शख्स ने किया था, लेकिन चूंकि इस शरारत में कौम भी उसके साथ शरीक थी, इसलिए उसमें सबको बराबर का मुजरिम करार दिया गया। तकजीब और ऊँटनी को काटना, तकजीब झुटलाना का काम था, उन्हें नबी को झुटला दिया। पहले तो कहा मान लेंगे, लेकिन फिर नहीं, झुटला दिया उनको। ऊँटनी को की कुचे काटने की निस्बत पूरी कौम की तरफ फिर आई, पूरी कौम ने ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने इसको रोका नहीं, इसको मना नहीं किया कि ऐसा नहीं करो। जिससे ये उसूल मालूम होता है कि एक बुराई का करने वाला अगर चंद एक कुछ ही लोग हों, लेकिन पूरी कौम उस बुराई पर रोक ना रही हो, मना ना कर रही हो, बजाय उसे पसंद कर रही हो कि चलो अच्छा है, हम तो ये गुनाह का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कर दिया। चले, ये भी होता है हमारे पास कि हम चाह रहे होते हैं हमारे दिल में कि ये काम है, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि नहीं नहीं ये गुनाह का काम है, फिर हमें पता चलता है अरे वो लोग जाके ऐसा कर रहे हैं,
تو ہم اندر اندر خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم نے تو گناہ نہیں کیا, انہوں نے جا کے کر دیا. تو یہ چیز پھر ہمیں ان کے برابر کر دیتی ہے. ہم نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں کیا, لیکن ہم نے ان کو منع بھی نہیں کیا, یا پھر ہم نے دل میں اسے اچھا سمجھا. ٹھیک ہے, آپ دل میں اسے برا سمجھیں اور کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط ہوا ہے, اور اگر ہو بھی جائے تو اس طرح سے اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنا چاہیے. ورنہ دل میں ہمیں خوشی ہو کہ ہم نے تو نہیں کیا, کسی اور نے کر لیا ہے, ہمیں ان کے برابر کر دیتی ہے, برابر کا شریک سمجھا جائے گا. فدمدم علیہم, پس تباہی ڈال دی گئی ان پر, یعنی ان کو ہلاک کر دیا گیا اور سخت عذاب نازل کیا. فسواہا, پس برابر کر دیا ان کو, یعنی اس عذاب میں سب سے بڑا سب کو برابر کر دیا. جو بھی عذاب آیا تھا ان کو سب کو ٹھیک ٹھاک برابر کر دیا. یعنی ٹھیک کر دیا, اچھا نہیں, جیسے کہتے ہیں نا ابھی مار مار کے ٹھیک کر دیں گے تمہیں, وہ والا ٹھیک. کسی کو نہیں چھوڑا, چھوٹے بڑے سب کی کو نیست و نابود کر دیا گیا, یعنی ختم کر دیا گیا. یا زمین کو ان پر برابر کر دیا, یعنی سب کو یہ سب کو خاک میں ملا دیا گیا. زمین برابر کر دی گئی یا ان کو برابر کر دیا, یہ دو طرح کے یہاں پہ بتا رہے ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دے کر انہیں برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی تو کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے گی. وہ انجام سے بے خوف ہیں, کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہو اور وہ اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے سے بدلہ لینے پھر وہ آ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ نے ایسا کیا, وہ اللہ سے بدلہ لینے آ جائیں گے. یہاں پر یہ بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو ڈر ہو کہ وہ لوگ بدلہ لینے آئیں گے. یہ اور دوسرا یہ کہ ایک قوم کے بدلے اب دوسری قوم کیسے آئے گی, یا کوئی کسی بھی طرح کی کوئی مشکل اللہ پر نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا تھا, سب کچھ ہونے کے بعد کئی بار چھوڑا. سب کچھ ہونے کے بعد جب وہ نہیں, آخر کار اتنے بڑے بڑے اپنی حد میں بڑھتے ہی چلے گئے, تو ان کے لیے یہ سزائیں پھر ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, چھوٹی سورہ میں ایک ایک آیت میں اچھی سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے اسے سمجھنے کی. اوکے, آپ لوگ یہ بتائیے عظمیٰ ورک شیٹ. جی نازیہ آپ بولیں. نازیہ آپ بولیں. عظمیٰ جب تک آپ ورک شیٹ اوپن کیجیے. میم یہ فقط زبوہ میں اور فقروہا میں جو واو ساکن ہے وہ کس لیے ہے, اس کے میننگ کیا بنے؟ فقط زبو یہ بھی واو جمع ہے, انہوں نے سب نے جھٹلا دیا. فقروہ میں بھی واو جمع کے لیے. اوکے میم. عظمیٰ ورک شیٹ پڑھیں. جی سر. سورہ کا نام پورا جی, پیج ہی نہیں ہوگا. ہاں, الشمس لکھیے گا. نیکسٹ سورہ مکی اور مدنی. مکی آئے گی. مکی. سورہ کا موضوع تو اس میں سورہ کا استاذہ موضوع فوائد کا سیکنڈ پوائنٹ میں آ رہا ہے شاید. سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے کیا؟ ویسے تو جی. موسٹلی ہم فرسٹ میں ڈالے تھے. اس سورہ کا میں نفس کی ہدایت اور گمراہی اور قوم سمود کی ہدایت کی ہلاکت کے بارے میں ذکر ہے, یہ لکھا ہے. جی جی. یہی اس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, نفس کی ہدایت اور اس کس طرح سے جان کی ہمارے اپنے خود کی ہدایت اور خود کی گمراہی, اور قوم سمود کی ہلاکت کے بارے میں لکھا ہوا ہے. نیکسٹ آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. یہ پڑھیں کہ کوشچن آنسرز پڑھنے خالی؟ کتنا ہے, زیادہ ہے؟ جی پورا پیج ہے یہ. کوشچن پڑھیں, دیکھتے ہیں. مین پوائنٹس میں ہے, جس نے اپنے آپ کو پاک صحیح راستے پر رکھا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا وہ ناکام ہوگا. جی صاف صاف آتے ہیں تو اس میں یہی والی آیت آئے گی. 9 جو والی بھی آپ 9 10 7 9 اور 10 آیا. 7 9 10 7 جی. 7 9 10 7 میں تو ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور اس کی جان کی قسم 9 جو, اور 10 7 میں تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 7 نہیں ہوگا. آپ 8 پھر بھی ڈال سکتے نہیں. 8 بھی آپ, یہ بات تو نہیں مل رہی ہے کہ جس نے 9 اور 10 ہے کہ جس نے خراب کیا اور جس نے اچھا کیا. چلے آگے.
क्वेश्चन 1, कामयाब कौन है, सबक की रोशनी में बयान करें। उसका सही फवाइद के थर्ड पॉइंट में मिलता है। अच्छा देखिए फवाइद, अभी थर्ड पॉइंट पढ़े हैं उसमें। अल्लाह ताला ने नहीं, कामयाब कौन है, ये शायद हमने कसम का लिख दिया। क्वेश्चन 2 का जी शायद मैम, फवाइद थर्ड नहीं है, थर्ड नहीं है, सॉरी। कामयाब कौन है, तो पिछली आयत की तफसीर में पॉइंट आएगा, जो लोग अपने नफ्स को फवाइद का दबा थर्ड पॉइंट। के हद से बढ़कर काम लेते हैं, ये 6 पॉइंट में शायद आएगा। थर्ड में है वो है ना इंसान, वो थर्ड में कामयाब वो इंसान है जिसने अपने नफ्स के तज़किये किए, अपनी जान को पाक किया और उसे जी वो शख्स नामुराद हुआ, इसमें है थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में जी इसलिए डाला था शायद थर्ड पॉइंट। क्या है, नाकाम कौन है? थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं पूरा। कामयाब वो इंसान है जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपनी जान को पाक करा और उससे वो शख्स से नामुराद हुआ जिसने नफ्स को गुमराह कर दिया। इससे ना इंसानी नफ्स की अजमत भी वाज़ेह होती है। तो क्वेश्चन है कि कामयाब कौन है, सही। जी तो ये वाले पॉइंट से भी लिखिएगा हाफ पॉइंट, क्योंकि उसमें नीचे ये भी दिया हुआ जिस कौन नाकाम नामुराद कौन है। बाकी आप ये मंज़काहा वाली आयत देखें, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बड़ी अभी हम लोगों ने जो इसको एक्सप्लेन किया था, तो सिर्फ यही लिखें, या जो आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन में से समझ में आ रहा है तो वो भी लिख सकती हैं। इसके आंसर में आयत नंबर 9 की भी तफसीर आप लोग देखिएगा और पॉइंट भी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 2, इस सबक में अल्लाह ताला ने कितनी कसम खाई है और क्यों खाई है। ओके ये भी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने कितनी कस्में खाई हैं आप उसको काउंट कीजिएगा, सारे नाम लिखिएगा। यहाँ से देखिए शम्स 11 कसमें खाई हैं। शम्स 11 लिखा था, अल्लाह ताला ने 11 चीजों की शम्स और उसकी धूप, चांद और उसकी उसका पीछे आना, दिन और उसका छा जाना, रात नहीं, दिन जब वो छा जाए ये एक है, और रात जब वो उसके पीछे आए छा जाए नहीं, ये यहाँ से चला रहा है 1 2 3 4 5 6। फिर आसमान और उसके बनाने वाले की, जमीन और उसके बिछाने की और जान की, कितनी हुई? 12 हुई। फवायद में है उस्तादा, अल्लाह ताला ने 11 चीजों की कसम खाई। जी उसके अलावा आप यहाँ भी देखें, आपको लिखना है कि आपने कौन कौन सी किस्में हैं, 1 2 3 4 फिर 5। ये एक ही साथ लें, क्योंकि जब ईजा का आ रहा है तो ये इतना नहीं होगा। सही निकालें, कौन कौन सी किस्में आपकी निकल रही हैं। चांद की जब वो पीछे आता है, फवाइद में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी है, नहीं उस्तादा सिर्फ 11 नंबर दिया हुआ है। नंबर लिखा हुआ है ना। तो आप देखें क्या ये आपको ये चीजें मिल रही हैं। हम लोग ऐसे करके देखते हैं। हाँ मैम 11 आ रही हैं, 11 हो रही हैं। नंबर 3 में रखा है, अल्लाह ताला ने 11 चीजों की कसम खाई है। 9 10 10 हो गई। मैम 11 नहीं ये है ना, ये 11 जी मैम, जी उसको वमा करा। सवाहा हो रहा है। हाँ जी ये है ठीक। तो वम्मा सवाहा यानी उसको ठीक करने की, या फिर अल्लाह ताला की। तो ये 11 है, आपको लिखनी पड़ेंगी, इनको उर्दू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे किस चीज के लिए कसम खाई, वो ये है, इसका तर्जुमा आप लिख दीजिएगा, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन में से भी थोड़ा अगर आप लिखना चाहें कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी बुराई और उसकी अच्छाई समझा दी है। अल्लाह ताला ने इस बात पर कसम खाई कि मैंने समझा दिया, ठीक है। ये आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। आयत फअल्हमहा फुजूरहा वत्तक़वाहा की तफसीर करें। तफसीर आयत नंबर 8, इसमें यहाँ पे बेहतरीन करी होती है। इससे रिजेंबल आपको कोई इसमें पॉइंट में है कोई उसमें फवाइद? नहीं उस्ताद पॉइंट में नहीं है इसका। अच्छा तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख देंगे, या आपको जो समझ में आया वो लिख सकते हैं, लेक्चर में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट। कौम समूद क्यों तबाह कर दी गई। उनके तुग़यान की वजह से, जुटलाने की वजह से, सरकशी की वजह से। अगर आप तुग़यान भी लिखेंगे तो तकजीब की वजह से और सरकशी की वजह से उनका ये काम हुआ था ना। तो ये इतना भी आंसर अगर आप लिखेंगे, सरकशी की वजह से उन्होंने जुटलाया था, इस वजह से
मेन जुटलाना भी क्यों आया था उनके ऊपर, सरकशी कर रहे थे इस वजह से। ठीक है, तो अगर सिर्फ तुगयान भी आंसर है तो एनफ है, आप यहाँ तकलीफ भी लिख देंगी तब भी काफी है। चले नेक्स्ट। बुराई देखकर उसे ना रोकने वाले का क्या अंजाम है? ये आपको कहाँ मिलेगा, तफसीर में भी हम लोग ने पढ़ा था, ये 14 पॉइंट में आप यहाँ सब देखिए, क्योंकि अपने दिल ही दिल में पसंद करना, या ये मेन बात है, ये वाला आप जरूर इसमें लिखिएगा। बाकी आप इसे शॉर्ट करना चाह रही हैं तो कर सकती हैं, लेकिन ये कि आप 7 पॉइंट फवाइद पढ़िए। 7 पॉइंट, बुराई को देखकर उसे ना रोकना बुराई में शामिल होने के बराबर है और अजाब में दोनों बराबर के शरीक होंगे। बहुत छोटा सा। इसमें ये नहीं पता चला कि क्यों शामिल होंगे, बस ये लिखा कि हाँ होंगे, शामिल होंगे। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, ये इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, कि आप उसे, जैसा कि अभी हमने बताया, अभी इसे एक्सप्लेन किया ना, कि वो हमें खुद ही हम चाह रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अरे गुनाह का काम है, कौन करे, किसी ने कर दिया, अब हम दिल खुश हो रहे कि चलो वही काम हो गया, इस तरह। तो उसे दिल में पसंद करना या उसे ना रोकना उसके बराबर है। ये दो बातें आपकी होनी चाहिए, कि आप उसे रोकें, आप मना करें कि ये नहीं करो, और अगर आप चले मना नहीं करें तो फिर भी आपने दिल में उसे पसंद किया कि अच्छा हुआ ऐसा कर दिया, अब आसानी हो गई। ठीक, ये पसंद करना, मना नहीं करना, उसी के बराबर हो जाने के बराबर है। चलिए नेक्स्ट। हुसूल इल्म है, बस खत्म। ओके, ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह आप लोग ये कर लेंगे। आज ये बताइए, होमवर्क है उस्मा, आप लिख के दे दीजिएगा। सूरतुल फलक में से, नहीं, नास में से शमसी, कमरी, हमजतुल क़ता, हमजतुल वस्ल, हुर्फ जर और इसमें मजरूर निकालना है। क्या क्या निकालना है? पहले तो वही 4 पॉइंट है, शमसी, कमरी, हमजतुल क़ता, हमजतुल वस्ल। पांचवा क्या है? इसमें जरूर, इसमें जर और उससे मजरूर की हुई इस्म भी आपको आगे की बतानी है। तो अभी आप लोगों ने जो 3-4 पढ़े थे उसके अलावा और भी लिख लीजिए। ये भी होता है इसमें जर, ली, लिए, बी, बिस्मी। आप देखेंगे कि बी के बाद इसमी जो है वो मजरूर किया हुआ है, क्योंकि बी जो है वो हुर्फ जर में आता है, हुर्फ सेपरेट है। इसके अलावा ली, जी, बी इसमें आया हुआ है, ली कहीं नहीं आया हुआ है। बी को भी याद रख लीजिए, बी भी हुर्फ जर है। और मिन हमें मालूम है, इला मालूम है, अला मालूम है, और क्या है हमारे पास एक और फी है ना। ये इतने हैं। अगर कुछ इतना आपको आ रहा है तो आप लिखेंगी कि इस आयत में ये फी जो है हुर्फ जर है, और इसके बाद आने वाली जो इस्म है वो इस्म होगी और इस्म मजरूर होगी। सूरह फलक में आपको इतना काम करके नास में इतना काम करके देना है। हमजतुल क़ता और हमजतुल वस्ल भी निकालनी है। चलिए फलक में से थोड़ा सा देख लीजिए, हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ दिख रहा है। अभी मिन हम लोगों को मालूम था हुर्फ जर है, उसके बाद आप देख रही हैं कि ये इस्म होगी, मजरूर है। मिन शर्री, फी भी उसमें ये है, हुर्फ जर है, वो कदी लिखा हुआ है, मजरूर की हुई है, इस्म मजरूर है। ठीक है, इसमें से आप अच्छा बताइए कि क्या ये भी हमजा है, ये भी हमजतुल क़ता और वस्ल में आएगी? क्या ये हमजा है? नहीं, मद है मैम, हमजा नहीं है, ये अलिफ है, ये हमजा नहीं कहलाती है, ये अलिफ कहलाता है, इसका नाम ही सेपरेट है। और हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ लिया था कि जब इसको फतहा से फॉलो कर रही होगी ये, तब उस वक्त ये क्या कहलाएगा? ये अलिफ कहलाएगा। और ये इस लेटर का मद है, यानी कि लॉन्ग वोवेल, फिर आप इसको वो बनाएंगी। आप माँ कहती हैं तो अब इसे आप कहेंगी, दो हो गए, माँ कहेंगी। तो ये अलिफ मद है, इसको आप हमजतुल क़ता और हमजतुल वस्ल में नहीं डालिएगा। हमजा क्या होती हैं? या तो उसके ऊपर हमजा इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से, और पेश भी यहाँ होता है, या फिर हमजा आपको ऐसे भी दिख जाएगी, ये भी हमजा है। या फिर इंडिया के कुरान में ये और ये अगर कोई भी साइन लगा हो अलिफ के ऊपर तो वो हमजा होती है। ठीक है, इंडिया अरबी कुरान में तो आप दिख रहा होता है कि वो हमजा उसके ऊपर ही लिखी होती है।
تو حمزہ وہ لکھتے ہیں. انڈیا کے قرآن میں اگر کوئی بھی سائن اس طرح سے لگے ہوں تو وہ حمزہ ہوتی ہے اور حمزۃ الوصل سیپریٹ ہوتی ہے. اور آپ اس کو دیکھیں گی کہ ہمیں آگے اس کو کسی نہ کسی چیز سے ملانا پڑ رہا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ کو سکون ٹائپ کچھ دکھ رہا ہو تو آپ سمجھ جائے گا کہ ابھی یہ حمزۃ الوصل ہے. جیسے کہ آپ اگر کنفیوز ہوں کہ ایک تو ہم لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بھی واو کے ساتھ بھی ایک الف لکھتے ہیں جو کہ پلورل کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے, ورڈ کے اینڈ میں آتا ہے. تو اب آپ کہیں کہ پتہ نہیں یہ حمزۃ الوصل ہے کہ نہیں. تو ایک تو آپ کو اس میں دکھے گا کہ یہ واول جمع کچھ بھی یہاں پہ میم ہو اس کے اوپر پیش ہوگا اور یہ اس کا وہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد اس طرح کا یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے. اور یہ الف ہی ہے جو ایکسٹرا لکھا جا رہا ہوتا ہے. پڑھا کبھی بھی پڑھا نہیں جاتا ہے, لکھا جاتا ہے کبھی بھی پڑھا نہیں جاتا. موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو کچھ نہ کچھ ملانے کا بنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس کے پیش ویش سے ملانا ہوگا, یا تو اگر آپ یہیں سے شروع کریں تو اسی سے ملانا ہوگا. جو ون ناس میں ہے استادہ, ون ناس. جی تو وہ کیا ہے آپ بتائیے. جی یہ تو حمزۃ یہ تو موصول نہیں ہوگا اس میں, یہ علیحدہ ہے. جی یہ ہوگا, آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہے, آپ کو اس میں اس کو ملانا پڑے گا. ہاں ملا تو رہی ہوں, ون ناس ملا رہی ہوں جی تو یہ موصول ہو گیا. یہ حمزۃ الوصل ہے یا حمزۃ القطع ہے. حمزۃ الوصل ہے یہ, کیونکہ یہ مل وصل. گیا. کیونکہ یہ ملا کے پڑھنے وقت ڈراپ ہوگا, یہ اس کی نشانی. ٹھیک ہے, جب آپ شرین پڑھ رہی ہوں گی, یہاں سے ہی پڑھ رہی ہوں گی, تو اس کو آپ نہیں پڑھیں گی. ملا کے پڑھتے وقت اسے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ ہاں ہوتی ہے حمزۃ الف الوصل. جی وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور ہاں یہ ہے نشانی. ہاں ٹھیک ہے, جی آپ جی کوشش کر کے آئیے, پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. بس الف مدہ کو کوئی حمزہ نہ سمجھ لے, اس لیے ہم نے الف کو بھی بتا دیا. باقی آپ ڈھونڈیے گا کہ اس میں کوئی واول جمع نہیں ملے گا آپ کو, تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ سورۃ الناس میں 5 چیزیں نکالنی ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. حمزۃ الوصل, حمزۃ القطع, حروف شمسی, حروف قمری اور جی جار مجرور. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی رشدہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد اگر آپ فی الرحمن ایک بار آپ حمزۃ القطع ذرا قطع سے ایکسپلین کریں پلیز واپس. حمزۃ القطع یہ ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ لگا ہو. ایک ایگزامپل دیں گے پلیز استاد. اذا. اوکے, یہ مجھے پوچھنا تھا آپ کو, اذا حمزۃ القطع ہے نا استاد. ہاں جی, یہ ملا کے پڑھتے وقت ڈراپ نہیں ہوتی ہے, پڑھی جاتی ہے. جی تو آپ اس استاد. کو اگر کنٹینیو پڑھیں, غاسقین ذا وقب نہیں کہیں گی, ای کہیں گی. تو جو پڑھی جا جی رہی استاد. ہوتی ہیں, جن کے اوپر مارک لکھے ہوتے ہیں, وہ حمزۃ القطع ہوتی ہے. اور حمزۃ الوصل ملا کے پڑھتے وقت ڈراپ ہو رہی ہوتی ہے, آپ وہیں سے شروع کریں گی تو اسے پڑھیں گی, اسے کہتے ہیں وصل. جی استاد جزاک اللہ خیر. عربی قرآن میں حمزۃ الوصل پہ ایسا مارک لگا ہوتا ہے. کوئی بھی جی حمزۃ الوصل آئے گی اس پہ صاد کا ہیڈ بنا دیتے ہیں وہ, اور اس کے پر اس کی نشانی ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے. عربی قرآن میں مطلب کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ یہ حمزۃ القطع ہے اور یہ حمزۃ الوصل ہے. انڈیا کے قرآن میں کیا نشانی ہے, یہ حمزۃ القطع ہے اور یہ حمزۃ الوصل ہے جس کے آگے کچھ ملانے کا نشان ہوگا, مشدد ہوگا یا پھر ساکن ہوگا. ٹھیک. جی استاد جزاک اللہ خیر استاد. اوکے, یہ تھا. اور آج تھوڑا سا ہم اس کو بھی لینا چاہ رہے تھے, 1-2 منٹ اور آپ لوگ دے دیں تاکہ ہم یہ بھی لے لیں اگر ہو سکتا ہے تو. مضاف الیہ شروع ہوا ہے نا ابھی. جی سر. مضاف الیہ آپ لوگ پڑھ چکے تھے, تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. مضاف جو ہے وہ نیکسٹ میں بھی کور کریں گے, تھوڑا سا ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ مضاف میں ال نہیں لگاتے ہیں کبھی بھی, اور اس کے مضاف جو ہے وہ لائٹ رکھا جاتا ہے, تنوین بھی اس پہ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو سنگل ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ شرری اس میں دیکھ رہی تھی سورہ میں کہ شرری لکھا ہوا تھا, اور
ایک ہی زیر تھا اسے، تو وہ آگے پھر ڈیٹیل آپ کو پتا چلے گی کہ وہ اور بھی کیا ہے. تب آپ سے اگر ہم کہیں گے مضاف مضاف الیہ نکالیے یا اس کی صفت نکالیے وغیرہ تو وہ آگے آپ پڑھیں گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ فی صدوری ایک ہی زیر لگا ہوا ہے. لیکن آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ ناؤن ہے؟ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، تنوین اگر لگی ہوتی ہے تو وہ ناؤن ہوتا ہے. ایک اور پوائنٹ بھی پڑھا تھا کہ اگر حرف جر ہو آگے اس کے بعد بھی ناؤن آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسے کیسے پہچانا یہ ناؤن ہے، کیونکہ یہ اسم مجرور ہے، اسم مجرور. ٹھیک، اس طرح آپ نے اسے پہچان لیا. تو اگر آپ پہلی چیز آپ مضاف الیہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں، مضاف میں وہ ہلکی رہتی ہے، ال بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی. تو اگر آپ کو کہنا ہو اللہ کا گھر، بتائیے اللہ کا گھر، بیت اللہ. تو آپ مضاف کو مرفوع رکھیں گی اور اس کی جو مضاف الیہ ہے اس کو آپ مجرور رکھیں گی. ٹھیک ہے، ایک مرفوع ہوتا ہے، اللہ کا گھر یہاں لکھا ہوا ہے. آپ اس میں اور اپوزٹ کیسے بناتے ہیں، ہم اسے ایسے بنائیں گے. اگر آپ کو اللہ کا گھر یہاں پہ لکھنا ہو تو آپ اس طرح سے اگر لکھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ یہ را ہے، سوری، گھر، اللہ کا گھر، تو آپ ادھر یہ لکھیں گی اور یہ ادھر لکھیں. تو آپ نے گھر، آپ کو معلوم ہے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت. اب بیت کے اوپر کیا آئے گا، مضاف کیا ہوتی ہے ہمیشہ، یہ بھی پوائنٹ لکھے کہ مضاف مرفوع ہوتی ہے. تو آپ کیا لگائیں گی، ہم نے کہا کہ نہ ان لگتا ہے نہ تنوین لگتی ہے، صرف ایک سنگل پیش لگائیں گے، لکھیں گے بیتو. اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے. اب آپ اس پہ کیا لکھیں گی، کسرہ رہتا ہے اس میں، مجرور کے لیے ہم کسرہ لگائیں گے. بیت اللہ، اللہ کا گھر. چلیں جلدی جلدی بتائیے. اللہ کا بندہ، بندہ کا کیا ہوگا استاذہ؟ عبداللہ. کیا عبداللہ ہی کہہ سکتے ہیں، عبداللہ کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ. عبداللہ ہی. ہاں، کیونکہ مضاف مرفوع رہتی ہے، یہ پوائنٹ ضرور رکھیے گا. مضاف مرفوع اور مضاف الیہ منصوب. یہ مرفوع، اس کی کنڈیشن کیا ہوگی سینٹینس میں کہ یہ مرفوع رہے گی اور یہ منصوب. مضاف مضاف الیہ جو ایک دوسرے کو پوزیس کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ. چلیں اس کا بتائیں، غیب کو جاننے والا، جاننے والے کو کیا کہتے ہیں، عالم. عالم، ہاں، غیب. ہاں بتائیے. غیب اللہ، عالم الغیب. عالم الغیب غیبی، عالم الغیبی. عالم الغیبی. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پیش آنا ہے اور یہاں زیر آنا ہے، یہاں پیش آنا ہے اور یہاں زیر آنا ہے. اللہ کی نشانیاں، نشانیاں کہتے ہیں آیات کو. آیات اللہ، آیات اللہ، اللہ کے نام. اللہ کی نعمت، نعمت اللہ، یہ نعمہ سے لکھا جاتا ہے، نعمت اللہ. چلیے الحمدللہ. تو یہ یہاں پر سے کچھ انہیں کے پلورل وغیرہ بھی ہیں جو کہ ہم آپ کو پوچھ نہیں رہے ہیں، یا مشکل ورڈ جو ہے وہ نہیں، ایزی آپ کو قرآن میں سے دیکھنے آ رہے ہیں. نیکسٹ میں یہ مضاف مضاف الیہ بھی نکالنے کے لیے کہا جائے گا، اگر ایزی آپ کو اسی طرح کے پیش کے اوپر مل رہے ہوں گے. یا اس کی بھی دیکھ لیں تھوڑا سا. اللہ کی کتاب بتائیں. کتاب اللہ. اللہ کی مدد، مدد مانے ہوتا ہے نصر. قرآن کو آپ میں یہی ملے گا، نصر اللہ. ٹھیک ہے، جمعے کا دن، دن کو کہتے ہیں یوم. یوم الجمعتی، جمعہ ہوتا ہے تو تی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا رسول، رسول اب آپ اگر رسول اللہ کہہ دیں گی تو یہ مسٹیک ہے، تب نہیں بنے گا، یہ بنے گا ہی نہیں، بیچ کا کا نکل جائے گا. ایک ہی جیسے رسول
ایک ناؤن ہو جائے گی، اللہ ایک ناؤن ہو جائے گی، تو وہ ایک دوسرے کو پوزیس نہیں کر رہے ہوں گے. تو پوزیس کرنے کے لیے بیچ میں کا کی لگانے کے لیے اس کی اس کی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ مضاف کو کیا کرنا ہوتا ہے، پہلی ناؤن کو ہمیں کیسا رکھنا ہوگا، ہمیشہ پیش کے ساتھ، اور اس کو لائٹ بھی رکھنا ہوگا، نہ ال لگے گا نہ تنوین. ٹھیک ہے، اور اس کی جو آگے کی ناؤن ہوگی اسے کیا کرنا ہوگا، مجرور. مجرور کرنا ہوگا، تب وہ سینٹینس میں. تو اب آپ نے دیکھا کہ زبر زیر پیش یا تشکیل جو ہے وہ کتنے معنی رکھتی ہے، ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل کے. اسی لیے صرف کوئی انگلش میں آپ دیکھ رہی تھی کہ اتنے سارے تھے اور پارٹ آف اسپیچ، اس میں سب وہی ناؤن میں اگر پیش لگ رہا ہے، ناؤن میں ہی زیر لگ رہا ہے اور ایک ساتھ ہیں اس طرح سے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو پوزیس کر رہی ہیں. اسی طرح الحمدللہ آتا جا رہا ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. باجی ایک مسلمانوں کا گھر، تو یہ تو پروناؤن ہو گیا. اس میں کیا چیز ناؤن ہے؟ جی تو بیت اللہ نہیں تو بیت کیا ہوگا، مسلمان مسلمین. ہاں یہ سب مسلمین. جمع ہے، بیوت المسلمین. تو ابھی ہم لوگوں نے بیوت المسلمین، بیوت بیت کی جمع ہے، گھر بھی ہو جائے گا جمع بھی ہو جائے گا. تو جمع کا بھی نہیں دیکھے، تو سنگل سنگل ہم لوگوں نے سیکھے، میں اس کا انشاءاللہ کریں گے. جی ہے میم یہ جو مسجد کے دروازے ہیں اس میں بابو مسجدی ایسے لکھیں گے؟ اگر آپ مسجد کا دروازہ سنگل دیکھیں تو بابو مسجد ہی ہوگا. پلورل لکھا ہے، پلورل ابھی نہیں پڑھا ہوا ہے. جی پلورل میں پھر کیسے جائے گا؟ ابواب، ابواب کہتے ہیں پلورل. آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ باب کی پلورل کیا ہے. ابواب ڈورز، پھر مسجد مساجد. جی میم اگر نام میں تنوین ہے تو اس میں تو کسرہ لگانا پڑے گا نا مضاف الیہ کے لیے. حامدین جی کچھ نام ایسے ہیں جو چینج ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں. وہ ان کا فتح ہی مجرور اور مکسور یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو مبنی ہوتے ہیں، بنے بنائے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہیں، وہ آتے سبھی جائیں گے. نام کو تنوین لگانی چاہیے مضاف الیہ میں بھی. ہاں اگر نام ہے تو وہ پھر وہ اسی طرح سے رہے گا. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے اگر آپ کو بتاتے کہ اگر صرف ان کے بھی ہٹائے جا سکتے ہیں تو ایک ہی ہو جائیں گے. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمدللہ.